آج فہمی بدایونی کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں، بڑے خوبصورت سی غزل لے کے۔ چیخیں لمبی ہو جاتی ہیں، چیخیں لمبی ہو جاتی ہیں تو خاموشی ہو جاتی ہے، مہنگے سپنے مت دیکھا کر آنکھیں خالی ہو جاتی ہیں، شاعر مہنگے ہو جائیں تو غزلیں سستی ہو جاتی ہیں، برگ و بار ہرا رکھنے میں شاخیں پیلی ہو جاتی ہیں، ایک دیا روشن کرنے میں راتیں کالی ہو جاتی ہیں، کوئی زباں ہو دیوانوں میں باتیں پھر بھی ہو جاتی ہیں، پتھر وتھر بھرتے رہیے غزلیں بھاری ہو جاتی ہیں، چیخیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ درد کا حد سے گزرنا ہے، دوا ہو جانا۔ کوئی شخص اگر مر رہا ہو، جاں کنی کا عالم ہو، تڑپ رہا ہو، چیخ رہا ہو، ایک چیخ آئے گی اس کی، آخری چیخ بڑی لمبی ہوگی، بہت دور تک جائے گی، چیخیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خاموشی چھا جاتی، دم نکل جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو چیخیں لمبی ہو جاتی ہیں، جب درد حد سے گزرتا ہے تو چیخیں لمبی ہو جاتی ہیں، اس کے بعد خاموشی، پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایک یہ بھی عالم ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تیماردار بیٹھا ہے اور سامنے مریض کا جو وہ دم نکلنے والا، اور یہ اسے اس حالت میں اسے پکار رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، اس کا نام لے کے پکار رہا ہے، اسے بلا رہا ہے، جیسے کہ اس کی موت کو وہ روک لینا چاہتا ہے۔ ایک تڑپ ہے کہ وہ کسی طرح سے اس کا دم نہ نکلے، کسی طرح وہ بچ جائے۔ وہ تڑپ میں وہ چیختا چلاتا ہے، لیکن وہ سامنے والے کا دم نکل جاتا ہے، اور وہ اس تیماردار کی چیخ بڑی لمبی نکلتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دم نکل چکا ہے، اب خاموشی چھا گئی ہے۔ چیخیں لمبی ہو جاتی ہیں تو خاموشی ہو جاتی ہے، مہنگے سپنے مت دیکھا کر آنکھیں خالی ہو جاتی ہیں۔ بھئی سپنے دیکھو گے، آنکھوں میں سجاؤ گے، پھر اسے پورا کرنے کی صحیح کرو گے، پھر وہ پورے نہیں ہوں گے تو رونا آئے گا، پھر رو گے، آنسو بہیں گے، آنکھیں خالی ہو جائیں گی۔ یہ اتنی بار ہوگا، جتنا مہنگا سپنا ہوگا اتنی بار ہوگا، اتنے عرصے، اتنی مدت تک وہ تمہیں رلائے گا، یہاں تک کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے خالی ہو جائیں گی۔ مہنگے سپنے مت دیکھا کر آنکھیں خالی ہو جاتی ہیں، شاعر مہنگے ہو جائے تو غزلیں سستی ہو جاتی ہیں۔ آج کل مشاعروں کا جو انعقاد ہوتا ہے تو بڑے بڑے شاعروں کو بڑی بڑی فیس دے کر کے، بڑے بڑے نذرانے دے کے بلائے جاتے ہیں، لیکن آپ ان کے کلام سن کر کے دیکھیے تو ان کے باقی کلام سے بہت ہلکی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں مشاعرے اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس وقت ان کے پاس کوئی خاص چیز ہوتی نہیں ہے، تو جیسے تیسی بھی ہو وہ غزلیں سنا کے اپنی فیس لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو شاعر مہنگے ہو جائیں تو غزلیں سستی ہو جاتی ہیں، برگ و بار ہرا رکھنے میں شاخیں پیلی ہو جاتی ہیں۔ جس شخص کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہو، گھر کے لوگوں کی ذمہ داری ہو، گھر چلانا جن کی ذمہ داری ہو، وہ شاخیں پیلی ہو جاتی ہیں برگ و بار کو ہرا رکھنے میں، سب کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے وہ شاخیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے وہ پیلی ہو ہی جائیں گی۔ برگ و بار ہرا رکھنے میں شاخیں پیلی ہو جاتی ہیں، ایک دیا روشن کرنے میں راتیں کالی ہو جاتی ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ آ رہا ہے کہ جب کوئی غریب اپنے بچے کو پڑھا لکھا کے کچھ بنانا چاہتا ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ پڑھانا چاہتا ہے، کچھ بنانا چاہتا ہے، کسی منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، ان ماں باپ کو کتنی محنت، کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، کتنے دن بھوکوں رہنا پڑتا ہے، کیسے پرانے چیتڑوں میں گزارنا کرنا پڑتا ہے، کیسے کیسے خواہشوں کو، ضرورتوں کو مار کر کے اس بچے کے روشن مستقبل کے خاطر اس کے انتظام کو، اس کے پیسے بھیجنے کے انتظام یا اس کے لیے پیسوں کا انتظام کرنے میں اپنی پوری زندگی وہ بالکل تیاگ دیتے ہیں۔ وہ ایک دیا روشن کرنے میں، ایک بچے کو انسان بنانے میں راتیں کالی ہو جاتی ہیں، بالکل جتنی کالی یہ رات ہوگی وہ دیا اتنا ہی روشن ہوگا۔ ایک دیا روشن کرنے میں راتیں کالی ہو جاتی ہیں، کوئی زباں ہو دیوانوں میں باتیں پھر بھی ہو جاتی ہیں۔ بھئی دیوانوں کی باتیں کون سمجھتا ہے، کون سنتا ہے اور کون سمجھتا ہے، لیکن جو دو دیوانے مل جائے تو دونوں کی باتیں ویسے دیوانی ہوں گی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، لیکن ان دونوں میں کمیونیکیشن ہو رہا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی باتیں پتہ نہیں کس زبان میں لیکن سمجھ رہے ہیں۔ کوئی زباں ہو دیوانوں میں باتیں پھر بھی ہو جاتی ہیں، پتھر ورتر بھرتے رہیے غزلیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ بھئی غزل کو بھاری کرنا ہو تو بھئی دو چار اشعار تو خیر چلو ٹھیک ہے، یا ایک آدھ شعر ہی پوری غزل میں ہو جو ڈھنگ کا ہوتا ہے، باقی اشعار تو بھرتی کے ہوتے ہیں، وہ پتھر وتھر ہے کسی طرح سے اس کے وزن بڑھانے کے لیے کہ وہ بس یوں ہی من گھڑت کوئی چیز، کوئی تک بندی لگا دی گئی اور قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا، صرف ملا دیا، اور پتھر وتھر جیسے بیکار سے شعر ہوتے ہیں لیکن وہ غزل کے حصہ ہوتے ہیں۔ تو پتھر وتھر بھرتے رہیے غزلیں بھاری ہے، تو آپ کو غزلیں اگر بھاری کہنی ہو
تو پتھر وتھر بے تکی باتیں بھی آپ کہہ کر کے اپنی غزلیں پوری کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پتھر وتھر بھرے ہوئے غزلیں پیش نہ کروں، بلکہ وہ غزل پیش کروں جس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہو۔ فہیم بدایونی کی غزل کیسی لگی آپ اپنے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں۔ ملتے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔